دیکھنے والا ہے اسے تو کافر کہنا پڑے گا. ہاں جو تفضیلی شیعہ ہے نا تو ان کے کفر کا فتویٰ نہیں ہے. وہ صحابہ کرام کو سارے صحابہ کرام کو وہ صحیح صحابی مانتے ہیں اور صرف وہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ سب سے افضل ہیں تو وہ کافر نہیں ہیں. یہ شیخ کی شان زیادہ کہنا یہ اور بات ہے، لیکن عقیدہ اہل سنت اجماع امت ہے کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہیں، فاروق اعظم افضل ہیں، عثمان غنی، یعنی اسی ترتیب سے فضیلت ہے حضرات کی. تو یہ جب اجماعی عقیدہ ہوا تو اجماع امت کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہوتا ہے. شیعوں سے زیادہ کیا نقصان دیتے ہیں؟ شیعوں کو تو پتہ ہے، صاف نظر آ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا. اس طرح تبلیغ جماعت ہے جب سنیوں کے مختلف کے ساتھ مل جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. اسی طرح نظر آ رہے ہیں کہ شیعہ آپ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اب ان سے ان کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ زیادہ کرنا. اللہ اکبر. بس جب ہاں ہیں کافی وہ تفضیلی شیعہ ویسے سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سنی ہیں، لیکن وہ تفضیلی شیعہ ہی ہوتے ہیں. جی محدثین میں امام نسائی کے بارے میں ایسے ہی آتا ہے کہ وہ تفضیل کے قائل تھے، بڑے محدث، بہت بڑے عظیم محدث تھے. جی تو کہاں تک ہم پہنچے؟ ہاں وقت دمرناہم وقوم اجمعین فتلک بیوتہم خاویہ، یہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں، بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک اس میں یعنی ان لوگوں کی ہلاکت اور تباہی میں نشانی ہے، عبرت ہے اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے ان کو ہم نے نجات دی. جو کافر تھے ان کو تباہ کر دیا، اور جو ایمان لائے تھے یہ تفسیر میں ہے کہ وہ 4000 آدمی تھے، 4000 تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. جی وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ شرک سے بچتے تھے یعنی پرہیزگار تھے. وَلُوطًا، اب یہ 5واں قصہ ہے نا اس سورت کا، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر. جی وَلُوطًا یعنی اذکروا یا اذکر، اور یاد کرو حضرت لوط کو، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو فرمایا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی والا کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھتے ہو. یعنی وہ بے حیائی والا کام بعض کر رہے ہوتے ہیں، بعض دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی والا کام کرتے ہو اور تم دیکھتے ہو، جانتے ہو کہ یہ بے حیائی والا کام ہے، پھر بھی اسی کام کو کر رہے ہوتے ہو. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، یہ بے حیائی والا کام تھا کہ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قوم ہو. وہ شہوت پرستی مردوں سے کرتے. فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا جواب آپ کی قوم کا جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا، زجر فرمایا اس برے کام سے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہیں تھا ان کا جواب الا ان قالوا، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو کہا
اخرجو آل لوط من قریتکم، لوط علیہ السلام کے گھرانے والوں کو اپنے شہر سے نکال دو، ہاں یعنی اپنے شہر سے ان کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں، ان کو اپنے شہر سے نکال دو۔ یہ اعلیٰ لوط سے مراد کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھرانے والے، یہ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور ایک مومنہ بیوی تھی۔ ایک بیوی حضرت لوط کی کافرہ تھی، وہ عذاب میں مبتلا ہوئی، اور جو مومنہ بیوی تھی وہ اور 2 صاحبزادیاں تھیں، اور خود یہ 4 افراد یہ ہجرت کر گئے، اور جب یہ شہر سے نکل گئے تو جو پیچھے والے لوگ تھے ان کی بستی کو اوپر اٹھایا گیا، اور اوپر سے اس کو الٹا کر آدمی نیچے اور مٹی اوپر پھینکی گئی، اور جو اس وقت گھر سے باہر گئے ہوئے تھے جب وہ آئے تو ان پر پتھر برسائے گئے اور ان سب کو ختم کر دیا گیا۔ کافر عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نبی کی امت کے احکام جو فروعی ہیں وہ اپنے ہوتے ہیں، تو اس دور میں جائز تھا تو اللہ کے نبی نے کیا تھا، اگر ناجائز ہوتا تو کوئی اور کر لیتا، اللہ کا نبی تو نہ کرتا۔ اسی طرح یہ جو امت محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے لیے بھی پہلے کافرہ عورتوں سے نکاح ممنوع نہیں تھا، تو بعض صحابہ نے کیا، لیکن پھر جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، تو اس سے پھر ممنوع ہو گیا، پھر جن کے پاس کافرہ بیویاں تھیں انہوں نے چھوڑ دیں۔ جی کیا؟ جی یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں نا، تو ان کے ساتھ نکاح کے جواز کا یہ مطلب ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی یہودیہ یا نصرانیہ عورت سے نکاح کیا، اس سے وطی کی، تو سنگسار نہیں کیا جائے گا، وہ زانی قرار نہیں دیا جائے گا، یعنی ناکے ہی قرار دیا جائے گا۔ رہا یہ کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا نقصان دہ ہے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیہ یا نصرانیہ عورتوں سے نکاح کرنے کا بہت بڑا نقصان ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اولاد اکثر اپنی ماں کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتی ہے باپ کی بجائے، تو اگر کوئی عورت کافرہ ہوگی تو اولاد کو وہ کفر کی طرف لے جائے گی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی یہ جب لوگوں نے کافرہ عورتوں سے نکاح کی ہے یہودیہ نصرانیہ سے، تو انہی عورتوں نے جاسوسیاں کیں اور مسلمانوں کو بہت سارا نقصان پہنچوایا، تو اس لیے یہ جائز ہے یہودیہ یا نصرانیہ سے۔ ہاں جی جائز آج بھی ہے، مسئلہ یہی ہے، لیکن جائز کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نکاح کرنے والا نہیں، جیسے بھی ہیں بہرحال ان کا دعویٰ تو یہی ہے نا کہ ہم ہاں جائز ہے ان سے نکاح کرنا۔ جی مجھے ہے یہ جسے باقی کہ میں اولاد آدم کے بہترین گروہ جسے بھیجا گیا ہوں، ہاں جس کے بعد دیگری اب تک اس گروہ سے دار ہوئے اس گروہ میں پہلے سے تھا، یہ جو گروہ کی کافرہ دیوی تھی ان کے بات مجھے سے کار کر دوں مسلمان بھی ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ ہر نبی تو حضور کے اجداد میں سے نہیں ہے نا، سمجھ آ گئی نا، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد تھے اور جدات تھیں وہ سب اپنے دور کے موحد اشخاص تھے، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ موحد تھے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں یا جدات میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ جی جیسے سارے نبی ایک اجداد ہی ہاں ہاں اِنکم
اچھا یہ تو ہو گیا نا. اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون فانجیناہ، بس ہم نے نجات دی اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو، وآلہ اور ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے، وہ بیوی جو کافرہ تھی، جو مومنہ بیوی تھی اس کو اپنے ساتھ لے گئے، لیکن جو کافرہ بیوی تھی قدرناہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مقدر کر دیا کہ انہا قدرناہا من الغابرین، کہ وہ عذاب میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. کہ جو کافرہ بیوی ہے وہ ان معذب لوگوں میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، کتنی بری بارش تھی منذرین، ان ڈرائے ہوئے لوگوں پر. قل، اے محبوب یوں کہیے، الحمدللہ، سب تعریفیں سب شکر اللہ کے لیے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، یعنی اللہ بہتر ہے. امن خلق السماوات والارض، بلکہ بتاؤ اے لوگو، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو. وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، یہ بارش والا پانی. فانبتنا بہ حدائق، یہ تکلم سے، غیبت سے تکلم کی طرف التفات ہے. فانبتنا بہ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے اگایا، حدائق، ایسے باغات، ذات بہجۃ، جو خوش نما ہیں، رونق والے ہیں. باغ جب آدمی دیکھتا ہے تو کتنا حسین منظر نظر آتا ہے. تو ان خوش نما درختوں کو، باغات کے درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. ما کان لکم، اے بندو نہیں تھی تمہاری طاقت، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگاتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم ان تنبتوا شجرہا، نہیں تھی تمہاری طاقت کہ تم ان باغوں کے درختوں کو اگاتے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی نہیں ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہیں جو یعدلون کے دو معنی ہیں. ایک تو اگر عدول سے ہو تو معنی راہ حق سے ہٹ جانا، راہ حق سے ہٹ جانا. ایک ہے یعدلون عدل ہی سے ہو، تو عدل کا معنی ہوتا ہے برابری، یعنی اللہ کے غیر کو اللہ کے برابر کرتے ہیں. وہ جن بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں تو ان کو بھی معبود بناتے ہیں، اللہ بھی معبود. تو جب غیر کو معبود بنایا تو گویا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا. جی. من جعل الارض قرارا، بلکہ بتاؤ کس نے بنایا زمین کو قرارن، ٹھہرنے کی جگہ. وجعل خلالها انہارا، اور بنائیں اس کے درمیان نہریں. وجعل لها رواسیا، اور اس کو کانپنے سے روکنے کے لیے بنا دیے مضبوط پہاڑ، رواسی مضبوط پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی. یہ کس نے بنا دی؟ یہ سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، دیکھا اور تجربہ تو نہیں کیا، کہ سمندر کا پانی ہے نا، درمیان میں کوئی روک نظر نہیں آ رہی، ایسے اکٹھا چل رہا ہے، یہ میٹھا اور یہ کھاری، درمیان میں کوئی روک نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے حکم کے. حالانکہ ہم
اگر کسی برتن میں ڈالیں پانی کڑوا ایک طرف میٹھا درمیان میں روکنا ہو تو وہ مل جائے گا یا نہیں مل جائے گا؟ تو وہ سمندر کا پانی ایسے ہے، یعنی اسے مل جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے حکم سے روک دیا ہے کہ میٹھا الگ ہے اور کھاری الگ ہے، وہ ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہو رہا۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ یعنی نہیں ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے۔ ام من یجیب المضطر، بلکہ بتاؤ کون مضطر بے قرار پریشان آدمی کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ یعنی وہی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اذا دعاہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اس سے دعا کرے۔ ویکشف السوء، اور اس بے قرار آدمی کی تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون بناتا ہے تمہیں زمین میں جانے والوں کے جانشین؟ ہر آدمی دیکھو خلیفہ ہے، باپ دادا چلے گئے، ہم ان کے خلیفہ بنے، ہم چلے جائیں گے، ہماری اولاد ہمارے خلیفے ہوں گے، جانشین ہوں گے۔ اور کس نے بنایا تمہیں زمین میں خلفاء؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ کون تمہیں راستہ بتاتا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں؟ ہاں، جنگلوں میں اندھیرا ہو، سمندروں میں اندھیرا ہو، تو ان اندھیروں میں تمہیں راستہ کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں اس میں اللہ کا ولی ہے، ہاں اللہ کا ولی ہے، تو رول شریف والے، ہاں رول شریف ہے یا شاہ شریف والے اور جو اولیاء کرام ہیں، لازمی تو نہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوں، بیٹے ہیں لوگ ان کی بیعت بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں، اس آیت سے تو ثابت ہوتا بھی نہیں نہیں، یہ جو ہے نا کہ تمہیں جانشین بنایا پہلوں کا، یعنی جانشین ہم یوں بنے ہیں کہ پہلے گئے اور ہم ان کی جگہ آ گئے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نیک تھے اور ہم ان جیسے نیک نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یا ہاں بہت بڑے خلیفہ عامر تھے، ہاں جی، خواجہ قمر الدین شیخ الاسلام، ان کے بیٹے ہیں خواجہ حمید الاسلام صاحب شیخ الاسلام، وہی اللہ کے ولی۔ یہ لازمی ہے کہ یہ اس طرح تین چار نسل چنتی جائے؟ نہیں نہیں، یہ لازمی نہیں ہے، وہ تو سمجھ لیتے ہیں، اب بس لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ اگر ان کے جانشین وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے تو وہ بھی ولی ہوں گے، لیکن اگر وہ ان کے نقش قدم پہ نہیں چلتے تو جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کا بیٹا نقش قدم پہ نہیں چلتا تو نبی کا درجہ زیادہ ہے یا ولی کا درجہ زیادہ ہے؟ سلطان پر سلطان عارفین ہے جو بیچ میں ساتھ ہے، وہ ان کے نقشے قدم کے ذریعے مقصد یہ ہے کہ کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کو کسے باشد، دیکھیے کسے باشد، ولی کا بیٹا ضروری نہیں کہ ولی ہو، ہاں ولی کا بیٹا اگر باپ کے نقش قدم پہ چلے گا، باپ والا عقیدہ اور باپ والا عمل ہوگا، کم از کم عقیدہ تو باپ والا ہونا، ٹھیک ہے نا، اور عمل بھی جو فرائض ہیں وہ تو ادا کرے، اگرچہ نفلی عبادت میں کمی بھی ہو تو پھر بھی وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، ہاں لیکن اگر فرائض ہی کا تارک ہے یا عقیدہ ہی اس کا اپنے بزرگوں کے خلاف ہے تو وہ ولی کا بیٹا وہ ولی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کی بیعت کر رہا ہے تو وہ اندھا ہے، یہ اندھے لوگ بس جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر کوئی رنگ دار کپڑے پہن کر یہاں بیٹھ جائے تو آپ کے بھی ارد گرد بہت سارے لوگ ہوں گے۔ آج کل درویشی کی نشانی انگوٹھیوں سے ہاتھ بھرا ہوا ہو، ہاں یعنی ہر کام خلاف شرع اور لوگ درویش سمجھ رہے ہیں، پہنچا ہوا، یہ انگوٹھیوں سے بندہ پہنچا ہوا نہیں ہوتا یا رنگ دار کپڑے پہننے سے پہنچا ہوا نہیں ہوتا،
خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید. جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پہ چلے گا وہ منزل مقصود پا لے گا. جو رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہوگا وہ کسی کا بیٹا ہو, کسی قوم کا ہو, کچھ بھی نہیں ہے وہ. جی ہاں الہ مع اللہ فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح, اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو, بشرم بین یدی رحمت, اس کی رحمت سے پہلے خوشخبری سنانے کے لیے. تو اللہ بھیجتا ہے. اللہ کی رحمت سے مراد بارش ہے, بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے. ہوا ٹھنڈی آتی ہے, لوگ کہتے ہیں جی بارش آ رہی ہے. الہ مع اللہ, کیا الہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور؟ یعنی نہیں ہے. تعالی اللہ عما یشرکون, اللہ تعالی بلند و بالا ہے اس سے جس کو وہ شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ. ام من یبدأ الخلق, یا کون ہے جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے. وہ رحم میں جب پانی جاتا ہے 40 دن تک وہ پانی رہتا ہے, یہ ابتدا ہوئی. پھر 40 دن کے بعد وہ خون بنتا ہے, پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے, پھر 40 دن کے بعد وہ گوشت وہ ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, پھر اس کے اوپر اور گوشت پہنایا جاتا ہے, پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ اللہ کا. جان سے پہلے یہ مولوی صاحب بتا رہے کہ 4 مہینے سے پہلے ہمیں گرا سکتی ہے, جب کوئی جان نہ پڑے اس کو. تو 4 مہینے سے پہلے کیوں گرا سکتی ہے؟ نہیں, چلو جان پڑنے سے پہلے قتل کا گناہ نہیں ہوگا, لیکن گناہ تو ہے. جب جان پڑ جائے گی تو پھر تو قتل کا گناہ ہے نا. تو جان پڑنے سے پہلے عمل گرانا یہ بھی تو گناہ تو ہے. چلو قتل کا گناہ نہ صحیح اس سے چھوٹا, لیکن گناہ تو ہے. جی تو یہ کہنا کہ چھوٹا گناہ تو کر سکتے ہیں, یہ کیوں کر سکتے ہیں چھوٹا گناہ؟ ام من یبدأ الخلق ثم یعیدہ, پھر اس کو لوٹاتا ہے. یعنی انسان جب مر جائے گا, مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے, یعنی آسمانوں سے بارش برسا کر اور زمین سے کھیتی اگا کر. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا الہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور؟ یعنی نہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو ان کو, لاؤ اپنی دلیل, کوئی مستند دلیل لاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. جب لوگوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں پوچھا, وَسَأَلُوهُ عَنْ وَقْتِ قِيَامِ السَّاعَةِ فَنَزَلَ, اس کے جواب میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ قل, اے محبوب فرما دیجئے, لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, کہ از خود آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جان سکتا. یعنی از خود اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, از خود جانتا ہے, اور غیب کو کوئی وہ جان سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم دے. سمجھا دیں؟ ہاں, اللہ کے علم دیے بغیر کوئی غیب کو نہیں جان سکتا. وما یشعرون ایان یبعثون, اور نہیں شعور ان کفار مکہ کو کہ کب یہ اٹھائے جائیں گے, قیامت کب ہوگی. بل ادارک علمہم فی الآخرہ, یہاں بل جو ہے نا یہ حل کے معنی میں ہے, استفہام کے لیے, اور ادارہ کا علم مکمل ہو گیا. کیا قیامت کے بارے میں ان کا علم کامل ہو چکا ہے؟ یعنی ان کو یقین ہو گیا ہے کہ قیامت آئے گی, کیونکہ کفار مکہ وہ تو قیامت کے آنے کے ہی منکر تھے نا. تو فرمایا گیا بل ادارک علمہم فی الآخرہ, کیا ان کا علم قیامت کے بارے میں مکمل ہو گیا ہے کہ ضرور قیامت آئے گی.
وَلِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بلکہ یہ تو کفار مکہ تو قیامت کے بارے میں شک میں ہے. بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلکہ یہ تو اس سے اندھے ہیں، اندھے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا کفار نے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا کیا یہ کافروں نے نہ کہا کہ عموماً جو بندے فوت ہوتے ہیں اور لاشیں بگڑ جاتی ہیں حتیٰ کہ مٹی میں لاش مٹی ہو جاتی ہے عام لوگوں کی، کافروں وغیرہ کی، لیکن جو نیک مومن ہوتے ہیں ان کا جسم صدیوں بعد بھی سلامت نکلتا ہے قبروں سے. اور کئی زیارتیں کی گئی ہیں کہ صدیاں بعد نکلے اور ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، بلکہ کفن تک بھی میلا نہیں ہوا ہے. تو کافر کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، وَآبَاؤُنَا اور ہمارے باپ دادا بھی، أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ کیا ہم پھر قبر سے نکالے جائیں گے. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلِ یہ تحقیق وعدہ کیا گیا ہمارے ساتھ اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی یہ وعدہ کیا گیا. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں. اساطیر یہ جمع ہے اور اس کا واحد اسطورہ، قصہ کہانی. قل اے محبوب فرما دیجئے ان لوگوں کو سیروا فی الارض سیر کرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین مجرم لوگوں کا انجام کیا ہوا دیکھو. ولا تحزن علیہم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غم نہ کریں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف ہوتی کافروں کے کفر پر ڈٹے رہنے کی، اور آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مہربان رحیم رؤوف رحیم بنا کر بھیجا، تو آپ ان کے کفر کی وجہ سے بڑے غمگین ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا غم ہلکا کرنے کے لیے فرمایا لا تحزن علیہم اے محبوب ان پر غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیق اور آپ تنگی میں نہ ہوں، مما یمکرون اس سے جو یہ مکر کرتے ہیں. ان کے جو مکر ہیں ان سے آپ کا دل تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے اور غمگین بھی نہ ہوں. وَيَقُولُونَ اور یہ لوگ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب ہوگا. اس وعدے سے مراد عذاب، کیونکہ اللہ کے نبی جب بتاتے کہ اگر تم نہیں مانو گے ہمارے احکام اور اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا، تو وہ از راہ مذاق کہتے وہ عذاب کب آئے گا. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. قل اے محبوب فرما دیجئے عسیٰ ان یکون رادف لکم امید ہے کہ وہ تمہارے پیچھے قریب ہو. بعد الذی تستعجلون بعض وہ عذاب جس کو تم جلدی طلب کرتے ہو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور بے شک تیرا رب فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ اور بے شک تیرا رب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں ان کے سینے، یعنی ان کے سینوں میں جو راز ہیں اور خیالات ہیں رب ذوالجلال ان کو بھی جانتا ہے. وَمَا يُعْلِنُونَ اور جس کا اعلان کرتے ہیں، یعنی جس دلی خیال کو اپنی زبان پر لاتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے. جس کو سینے ہی میں چھپائے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اور نہیں ہے کوئی چیز چھپی ہوئی آسمانوں اور زمینوں میں إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ مگر وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بے شک یہ قرآن یقص علی بنی اسرائیل یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر الذی ہم فیہ یختلفون اکثر وہ باتیں جو جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں.
وَإِنَّهُ لَهُدًى، اور بے شک یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم کے ساتھ. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہی عزت والا علم والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کیجئے اللہ پر. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ روشن حق پر ہیں، واضح حق پر ہیں آپ. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہاں موتا سے مراد کفار ہیں. کفار کو مردے قرار دیا، یعنی یہ کفار مردے ہیں. اور لا تسمعو، آپ ان کو سنا نہیں سکتے، یعنی ایسا سنانا جو مفید ہو، کیونکہ سنانا مفید وہ ہوتا ہے کہ سننے والا اس کو مانے اور عمل کرے. اب یہ ایسے کافر ہیں کہ ان کو آپ تبلیغ بھی کریں تو یہ آپ کی تبلیغ پر عمل نہیں کریں گے. گویا کہ یہ ایسے مردے ہیں کہ جو سن بھی لیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں. تو لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ اپنی پکار آپ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں، انہیں بہرے بھی فرمایا گیا. جو لوگ یہاں سے استدلال لے کے جو ہے لا تسمیع ہوتا ہے مردے نہیں سنتے، تو ان کے لیے ان کا رد حدیث میں موجود ہے کہ یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں، اور کفار کو ایک مقام پر نہیں کئی مقام پر ان کو اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی، تو وہاں میتن سے مراد کون ہے؟ کفار. فاحییناہ، ہم نے ان کو زندہ کیا، یعنی ایمان عطا فرمایا. تو اسی طرح پہلے پارہ میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، دوسرے پارہ میں صم بکم عمی فہم لا یعقلون. ٹھیک ہے نا؟ تو فوت شدگان کا سننا یہ حدیث سے ثابت ہے. صحاح میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت کو دفن کر کے واپس چلتے ہو تو وہ یسمع قرع نعالکم، وہ تمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. اور قبروں والوں کو سلام کہنے کا حکم ہے. بدر کے مقتولوں سے حضور خطاب فرما رہے تھے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ان سے باتیں کر رہے ہو جن میں جان ہی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا. تو کتنے دلائل ہیں کہ فوت شدگان سنتے ہیں. اذا ولوا مدبرین، اور آپ اپنے پکار ان بہروں کو نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں. وما انت بہاد العمی، اور نہ ہی آپ ہدایت دینے والے ہو اندھوں کو، عن دلالتہم، ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا، آگے دیکھیے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو انہی کو سناتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو کتنا واضح حکم ہے کہ وہاں مردوں سے مراد کفار ہیں، اور سنانے سے مراد ایسا سنانا جس سے وہ ایمان لائیں، جس سنانے کا فائدہ ہو. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو نہیں سناتے ہو مگر اسی کو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون، پر پس وہ مسلم ہیں، یعنی فرما بردار ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی. بات سے مراد یہاں ان پر عذاب آنے والی بات ہے، یعنی عذاب ان پر اتر جائے گا، نازل ہو جائے گا. تو اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک دابہ نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا. یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک ایسا دابہ ہے قیامت کے قریب نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ بے شک لوگ، یہاں لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں، وہ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. اچھا یہ صورت ختم کریں آج. بس صرف 5 منٹ
10 منٹ آرام کر کے نا پھر یہ پڑھتے ہیں۔ یہ دابۃ الارض کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قریب قیامت دابۃ الارض یہ ظاہر ہوگا۔ یہ ایک ایسا جانور ہوگا کہ قیامت کے دن بولے گا، اس کے پاس عصا ہوگا اور مومن کے ماتھے پہ اس عصا کو لگائے گا تو مومن کے ماتھے پر نور چمکنے لگے گا، اور یہ اس مومن کو کہے گا کہ اے مومن تو جنتی ہے، اور کافر کے ماتھے پر وہ عصا لگائے گا تو کافر کا منہ کالا ہو جائے گا اور اسے کہے گا اے کافر تو جہنمی ہے۔ یہ اور اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ دعویٰ کون سا دعویٰ ہوگا، تو علامہ ساوی نے لکھا ہے کہ اصح الاقوال یہ ہے کہ جب کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا نا، تو جو اونٹنی کا بچہ تھا وہ بھاگا اور آگے پتھر پھٹا، وہ پتھر میں داخل ہو گیا۔ ہاں جی ہاں تو وہ بچہ جو تھا اونٹنی کا وہ پتھر میں پھر داخل ہو گیا، تو قیامت کے قریب وہی اونٹنی کا بچہ وہ نکلے گا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا بچہ تھا۔ ہاں اللہ و رسول عالم۔ جی وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت سے فوجن ایک ایسی جماعت ممن یکذب بآیاتنا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یعنی جو بڑے بڑے سرکش کافر ہوں گے نا ان کو نکالا جائے گا، اور فہم یوزعون، ان کو جمع کیا جائے گا، یعنی ان کو روکا جائے گا اور پچھلے جو ان کے متبعین ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا کر اکٹھوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ حتی اذا جاؤ، حتیٰ کہ جب وہ آئیں گے جہاں حساب ہو رہا ہوگا، قالا، تو اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا اکذبتم بآیاتی، اے کافرو کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، ولم تحیطوا بہا علما، حالانکہ تم نے ان کا علم حاصل نہ کیا، تو ام ماذا کنتم تعملون، یا تم کیا کام کرتے تھے، ووقع القول علیہم بما ظلموا، اور ان پر بات واقع ہو جائے گی، یعنی عذاب والا حکم واقع ہو جائے گا ان پر ان کے ظلم کی وجہ سے، فہم لا ینطقون، وہ بول بھی نہیں سکیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا جعلنا اللیل، کہ بے شک ہم نے بنایا رات کو، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ لوگ رات میں آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو ہم نے بنایا روشن، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ 2 نفخے ہوں گے، دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا۔ حضرت اسرافیل کو حکم ہوگا، ابھی وہ تیار کھڑے ہیں، وہ قرن اپنے منہ میں لے کر کہ اللہ کا حکم ہو میں اس میں پھونک ماروں۔ جب وہ پھونک ماریں گے ساری دنیا پہ وہ آواز برابر سنائی دے گی، اور لوگ ڈر کے بھاگ پڑیں گے اور بھاگتے بھاگتے گریں گے اور مر جائیں گے۔ اور اسی نفخہ اولا کے وقت سارے فرشتے بھی مر جائیں گے، ان کی موت بھی واقع ہو جائے گی، سوائے 4 مقرب فرشتوں کے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل۔ یہ 4 فرشتے اس نفخہ اولا کے وقت فوت نہیں ہوں گے، بلکہ بعد میں ان کو فوت کیا جائے گا، اور نفخہ ثانیہ 40 سال کے بعد ہوگا جب سب زندہ ہوں گے، لیکن ان 4 فرشتوں کو نفخہ ثانیہ سے پہلے زندہ کیا جائے گا۔ جی وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے، ڈر جائیں گے جو آسمانوں میں ہوں گے اور جو زمینوں میں ہوں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ،
مگر جن کو اللہ نے چاہا. یہ مستثنا ہے. معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہوں گے کہ جو اس نفخہ اولا کے وقت نہیں ڈریں گے اور نہیں مریں گے، اور وہ یہی حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت ہوں گے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس استثناء میں شہید بھی شامل ہیں، کیونکہ شہید بھی اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں. وعن ابن عباس ہم الشہداء، کہ وہ شہید ہوں گے جو نفخہ اولا کے وقت نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے. اذ ہم احیاء عند ربہم یرزقون، کیونکہ شہید اپنے اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو ان کو خیال کرے گا کہ یہ رکے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتا ہے. صنع اللہ، یہ اللہ کا کام ہے. الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. انہ خبیر بما یفعلون، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے لوگ جو کچھ کرتے ہیں. من جاء بالحسنہ، جو نیکی لایا یعنی جس نے نیک عمل کیا، فلہ عشر امثالہا، اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا. یہ کم از کم ہے 10 گنا. وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس بڑی گھبراہٹ سے اس دن امن میں ہوں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لایا یعنی جس نے برے عمل کیے، شرک، کفر، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کو چہروں کے بل آگ میں ڈالا جائے گا، اوندھا ڈالا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں کیا بدلہ دیا جائے سوائے اس کے جو عمل تم کرتے تھے. یعنی آج کوئی اور بدلہ نہیں ہے، وہ اسی کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے، شرک، کفر اور گناہ. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، اے محبوب ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں. اس شہر یعنی شہر مکہ کے رب. تو اللہ تعالیٰ تو سارے شہروں کا مالک ہے، سارے شہروں کا رب ہے. تو شہر مکہ کی طرف جو نسبت ہے یہ شہر مکہ کی تعظیم کے لیے. الذی حرمہا، جس شہر کو اس اللہ نے حرمت والا بنایا، حرمت والا بنایا کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی، کوئی انتقام نہیں لیا جا سکتا، جو اس میں داخل ہوا امن میں ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر شے، یعنی ہر شے کا وہی مالک، خالق ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلمین میں سے ہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور یہ حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس نے ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے لیے، یعنی ہدایت کا بدلہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا، ہدایت کا فائدہ اپنی ذات کو ہوگا. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فَقُلْ، اے محبوب فرما دیجئے ان گمراہوں کو، انما انا من المنذرین، بے شک میں تو ڈرانے والوں میں سے ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور اے محبوب یوں کہیے الحمدللہ، سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب اللہ تمہیں دکھائے گا اپنی آیات اور تم ان کو پہچان لوگے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے.
آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء کرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے